ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون۔ سامعین کرام، آج میں جس عنوان پر آپ کے سامنے رب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ذکر الہی سے اعراض۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس دنیا کے دور کے اندر ہر انسان کی زبان پر یہ الفاظ سنائی دیتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میرے گھر کے اندر تکالیف اور میرے مال کے اندر برکت نہیں، میرے کاروبار کے اندر برکت نہیں، گھر کے اندر دکھ اور تکالیف موجود ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اصل وجہ کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، نقطے کی بات کیا ہے کہ جس وجہ سے ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر کے اندر دکھ ہی دکھ ہے، ہمارے کاروبار کے اندر برکت نہیں۔ اصل وجہ کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے دوری اختیار کر لی، بے رغبتی اختیار کر لی، ہم نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا کہ دنیا میں انسان زندگی گزارتے ہوئے میرے ذکر سے جب روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں، برباد کر کے رکھ دیتا ہوں۔ وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے میرے گھر کے اندر برکت نہیں، میرے مال کے اندر برکت نہیں، میری معیشت تنگ ہو چکی ہے۔ آج اس دور کے اندر ہم لوگ حکمرانوں کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ سوچو کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ بعد قرآن کو اٹھانا، پتہ نہیں کہ قرآن کو اٹھانا ہے کہ نہیں، مٹی کی پڑا ہوا ہے، اٹھا کر صاف ہی نہیں کرنا۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ میں نے سنا تھا کہ ایک محلے کے اندر ایک آدمی نے ایک قاری صاحب کو دعوت دی، تو وہ جب دعوت پر پہنچے تو گرمی کا موسم تھا، پنکھے چلے ہوئے تھے، تو قاری صاحب جب بیٹھے تو ادھر کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، تو قرآن بھی رکھا ہوا تھا وہاں پر۔ شاید کہ وہ بندہ اس قاری صاحب کو آزمانا چاہتا تھا، کہ وہ پیسے بھی اور قرآن بھی رکھ کر چلا گیا۔ پنکھا چلا ہوا تھا تو پیسے اڑ رہے تھے، تو قاری صاحب نے پیسے کو اٹھا کر قرآن کے پہلا صفحہ ہی اٹھا کر اس کے اندر بند کر کے رکھ دیے۔ تو وہ جب بندہ آیا دیکھا کہ پیسے نہیں پڑے ہوئے تھے، پھر وہ فارغ ہوئے قاری صاحب فارغ ہو کر چلے گئے، تو وہ بندہ پریشان کہ میں نے یہاں پر پیسے رکھے اور قاری صاحب نے اٹھا لیے، یا اس کے ذہن میں جو خیال آئے۔ قاری صاحب چلے گئے، پورا سال گزر گیا، وہ قاری صاحب سے نہ بات کرتا ہے، نہ کوئی قاری صاحب کے ساتھ دعا سلام ہے۔ سال گزرنے کے بعد پھر جب اس نے دعوت کی، قاری صاحب آئے
تو اس کے منہ میں سے منہ بنا ہوا ہے۔ قاری صاحب نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ نہ دعا سلام ہے، نہ کوئی رابطہ ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہوا تھا۔ قاری صاحب کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ وہ آگے سے بندہ کہنے لگا آپ نے پیسے بھی اٹھا لیے اور آگے سے رو بھی رہے ہیں۔ اس نے کہا مجھے اس بات پر، قاری صاحب نے کہا رونا نہیں آ رہا کہ میں نے آپ کے پیسے اٹھائے، اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ پورا سال گزر گیا آپ نے قرآن کو اٹھایا ہی نہیں۔ پہلے صفحے کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے، آپ نے قرآن کو اٹھایا ہوتا آپ کو پتہ ہوتا کہ اس قرآن کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کو کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کو یاد کریں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کو کر کر ہمارے مالی اور ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔